میں پہلے صرف پاکستان کی یونیورسٹی میں جاتا تھا، اب میں دنیا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دنیا کی ہر یونیورسٹی میں جانا ہے میں نے، کہ اس ایج میں اگر میں نے پکڑ لیا نا مسلمان کو اس ایج میں، تو وہ 2 نمبری بند ہو جائے گی کہ جو ہماری پچھلی نسلوں نے ہمارے ساتھ کر دی۔ ڈر کیا کرتا کیا ہے؟ ابھی آپ کو بچل جائے گا آپ اور میں کتنے ڈرپوک ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل میں کیا چل رہا ہے اس وقت؟ فلسطینی کمزور ہیں، اسرائیلی طاقتور ہیں، یہی ہے نا، ہمارے بڑوں نے یہی بتایا نا۔ دنیا کی سب سے طاقتور آرمی میں سے ایک اسرائیل کی آرمی۔ آپ کھڑے کرے کس نے لفظ سنا ہوا ہے آئرن ڈوم؟ آدم کو پتا بھی نہیں۔ جی آئرن ڈوم کیا ہے؟ کوئی بتائے مجھے۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے ڈر۔ جی آئرن ڈوم کیا ہے؟ یہ بیٹا کبھی کسی سان کے لیے کھڑے نہ ہوئی، یہ ڈر ختم کر دے۔ کھڑا سے بلا جماعت کا، یہ تو جمعیت کیا ہے؟ تالیاں بھی آپ نے بجائیں، کھڑے بھی آپ، فائدہ کیا جمعیت کا؟ ہاں بالکل بالکل صحیح بتایا۔ ذرا سب کو باواز بتائیں، ذرا جن کو نہیں پڑھا تو بالکل صحیح بتایا آپ نے۔ آواز آ رہی ہے؟ ایرن ڈوم ایک شیٹ ہوتی ہے، ایک کنٹری اپنے اوپر سے اس کو شیٹ وہ بناتی ہے، اگر دوسرا ملک اس پر حملہ کرتا ہے میزائل سے تو وہ میزائل اوپر آ کر پھٹ جاتے ہیں تو اس کنٹری کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو اسرائیل کے پاس دنیا کی نمبر 1 ایرن ڈوم سسٹم موجود ہے۔ جی سر۔ مائک پاس سے رکھیے گا۔ آئرن ڈوم دیکھیے آپ نے؟ جی سر۔ دیکھیے سر ٹی وی پر دیکھیے، ٹی وی پہ دکھائی انہوں نے آئرن ڈوم؟ سر ایک شیٹ کی طرح بنا کے دکھایا۔ شیٹ، چادر، شیٹ سر، جیسے گنبد ہوتا ہے۔ یس سر۔ پورا اسرائیل ایک گنبد کے اندر ہے؟ نہیں سر۔ تو کدھر لگے ہوا ہے گنبد؟ کدھر ہے؟ سر ان کی کنٹری کے اوپر ایک شیٹ، ان کی کنٹری اسرائیل ہے نا، اس کے اوپر ایک چھت ہے۔ بالکل ایسے سمجھ رہے ہیں۔ کیوں سمجھ لوں، سمجھائیں نا، چھت ہے کہ نہیں؟ چھاتی ہے سر کے لیے۔ چھت ہی ہے نہیں، چھت یا تو چھت ہے یا نہیں۔ میرے اوپر چھت ہے اس وقت، میرے اوپر تو آسمان ہے نا۔ سر یہی ہمارے لیے تو یہ بھی ایک چھت ہے۔ یہ پاکستانی جوان دیکھیں، سب سے پہلے مانو کہ نہیں پتا کوئی بات نہیں، علم کا سب سے پہلا قدم ہمت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ علم کا پہلا قدم ہمت ہوتی ہے، اور کسی چیز کی ہمت کہ سر مجھے نہیں آتا، یہ قدم ہم اٹھا نہیں رہے۔ کیا نام ہے بیٹا؟ سر میرا نام مجاہد شبیر ہے سر۔ مجاہد؟ جی سر۔ مجاہد کتنی عمر ہے آپ کی؟ سر 20 سال۔ 20 سال؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ سر ابھی شادی نہیں ہوئی۔ جی۔ کب کرنی ہے شادی؟ سر ابھی انشاءاللہ 5-6 سال بعد ارادہ ہے۔ سر یہاں پہ پنجاب میں 30+ کے بعد رواج ہے سر۔ یہ آپ نے بتایا؟ جی 30 سال میں شادی ہو رہی پنجاب میں؟ جی یہی اصول ہے سر میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ 2 سال مجھ سے چھوٹا ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے اور اس کی ایک بچی بھی ہے 1 سال کی۔ یہ جنوبی پنجاب کی بات کر رہے ہیں؟ ساؤتھ پنجاب سر، ڈیرہ غازی خان۔ اور کس کو پتا ہے آئرن ڈوم کا؟ جی ان کو مائک دیں ذرا، پہلے وہ چھت تو توڑے نا ذرا جو اسرائیل کے اوپر بنائی ہے ہم نے۔ It is kind of a defense mechanism. کائنڈ آف نہیں، اٹ از اے ڈیفینس۔ جس چیز کا پتا ہے اس کو پکے منہ سے بولنا آئندہ، ٹھیک ہے؟ ورنہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے آپ کا، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ بھی ڈر ہے۔ تو اس کا ایک سرٹن ایریا ہے جس کے اندر جب میزائل انٹر ہوتے ہیں تو وہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے اور اس میزائل کو ختم کرنے کے لیے ایک اینٹی میزائل جو ہے وہ چلتے ہیں تو اس سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو بات ہمیں بیچ کر دی گئی ہے، ہمیں بتا کے کہ وہ سب سے بہتر ہے، وہ سارے میزائل جتنا کر لیں گے، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ ان کے پاس وہ میزائل ایک لمیٹڈ کاؤنٹ میں ہوں گے نا اوبیسلی۔ کیا بات، کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ لطیف۔ اب غور سنیں، عبداللہ لطیف نے ایک بات بڑی
کام کے کیے. یہ نہیں کہ ان کے پاس میزائل کم ہیں. انہوں نے کہا ہمیں جو بتایا گیا ہے یہ ہے ٹیکنالوجی, آئرن ڈوم ٹیکنالوجی نہیں. یہ ٹیکنالوجی ہے جو امی نے آپ کو بتایا تھا اور ابو نے آپ کو بتایا تھا, وہ ٹیکنالوجی ہے, وہ ڈر کی ٹیکنالوجی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے اصلی ٹیکنالوجی. جو ہمارے اوپر جو گولیاں چل رہی ہیں وہ یہ ہیں. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جن کی الماریوں میں جن ہوتے ہیں تو وہ ڈر کے سو جاتے ہیں. تھوڑا سا بڑا ہوتے ہیں الماری کھولتے ہیں پتہ چلتا ہے اصلی جن تو امی تھی. بالکل ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ, مسلمان جوان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے سب کچھ کر لے گا مگر خود پڑے گا نہیں, خود نہیں پڑے گا. تو آئرن ڈوم ایک چھت بن جائے گی اور چھت کے اندر بند ہو جائے گا. اس گنبد میں بند کر دیا انہوں نے, اور جب وہ بند ہوگا تو اس کو کیا چیز ملے گی؟ اس کو صرف اور صرف ڈر ملے گا. صبح دوپہر شام ڈر ڈر ڈر. سو آرمی وہ بڑی ہوتی ہے, آرمی وہ بڑی نہیں ہوتی جس میں آدمی زیادہ ہوتے ہیں یا بندوقیں زیادہ ہوتی ہیں, ٹینک یا گولیاں, توپیں یا نیوکلیر بم. آرمی وہ بڑی ہوتی ہے جو زیادہ ڈرا سکتی ہے. سمجھ رہے؟ آرمی وہ بڑی ہوتی ہے جس آرمی کو کسی اور آرمی سے ڈر نہیں لگتا. اور ڈر ختم کرنے کا پہلا قدم کیا ہے کہ میں خود پڑھائی کر کے دیکھ لوں. جیسے انہوں نے بھی بتایا کہ سر لمیٹڈ نمبر آف میزائل ہیں اس کے اندر. آئرن ڈوم کے فائنینسرز واشنگٹن میں بیٹھے ہیں. حزب اللہ نے جب ٹینک بلاسٹ کرنے تھے تو انہوں نے ٹائمنگ لی. 7 اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا, 9 اکتوبر کو اسرائیل نے حملہ کیا. میں ویٹ کرتا تھا, میں اس وقت آسٹریلیا میں تھا, اسی طرح یونیورسٹی میں سیشن ہو رہا تھا, اور میں نے کہا کہ وہ حزب اللہ کا کاؤنٹر بیان آیا ہوگا پتہ چل. تو انہوں نے کہا کہ we will take 48 hours. کیوں 48 hours میں کیا ہونا؟ ان کو پتا تھا عمل صالح کیا ہے وقت بتائے گا. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. درست عمل وقت بتاتا ہے اس وقت کا عمل صالح کیا ہے. تو حزب اللہ نے کہا اور سمجھیں, حزب اللہ کو پتا ہے آپ کو, حزب اللہ کس کو پتا ہے؟ خواتین کیا آئرن ڈوم کی باتیں کریں, آئرن ڈوم کے میزائل اتارو. تو آپ میں سے کوئی کھڑی کیوں نہیں ہوئی؟ سر ایک منٹ رک جائیں, یہ اتنی جلدی سے آپ نے اتنا مفروضہ کیا کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے. رک جائیں اور سمجھائیں کیوں, پتا کیوں نہیں کیا آپ نے؟ ڈر. یہ ہے وہ ڈر. بولا ایک ایرانین بیک ملٹری گروپ ہے. شروع ایران سے کیا آپ نے تو جواب ہی غلط ہے. ایران بیک کرتا ہے. اچھا کس ملک میں رہتے ہیں حزب اللہ والے؟ سسپیشس گروپ ہے. آپ کو یہ نہیں فوج ہے, وہ پوری ریکگنائز فوج ہے. 3 دفعہ اسرائیل اور اس کی لڑائی ہوئی, تینوں دفعہ ماشاءاللہ وہ جیتا ہے. واحد فوج ہے جس نے اسرائیل کو 3 دفعہ ہرایا ہے. مسلمان ملک کی فوج ہے. کس ملک کی؟ لبنان. تو ایران سے کیوں شروع کیا آپ نے؟ ایران میں اس طرح کی تنظیمات کو بیک کرتا ہے. اوہ اچھا, تو حزب اللہ شیعہ ہے نا, ان کا ساتھ ہی دینا چاہیے نہیں؟ بالکل بھی نہیں دینا چاہیے. بالکل بنجامن نیتنیاہو کا دینا چاہیے, وہ سنی ہے. ساتھ دینا چاہیے ہمیں. وہ سنیں
نہیں یہ فتویٰ اہل سنت کا ہے، ملا اہل تشیع ان کا ساتھ نہ دو تو ٹھیک کہتے ہیں، پھر نتنیاہو کا دے دیتے ہیں، وہ حنبلی ہوگا، یہ شافعی ہے. بیٹا آپ کو میں پھر بتا دوں، اگر آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے معلم سے خود اپنے ہاتھوں سے علم نہ ڈالا اپنے سینوں میں، تو انہوں نے یہی سمجھنا ہے کہ آپ کو سکھا دیا انہوں نے. مجھے کیسے کوئی بھی جن نہیں آتا آپ کی یونیورسٹی میں، کوئی فرشتہ نہیں آتا، انسان آتے، وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہاں سمجھ آیا ہو تبھی ایسے سر ہاتھ جا رہے ہیں. مگر آپ کے سر ایسے کیوں جا رہے ہیں؟ میرے سے نہ پوچھیں. واپس آئے آئرن ڈوم، سمجھ لیں بیچ وائز ڈلیوری ہوتی ہے آئرن ڈوم کے میزائلوں کی. ایک بیچ کے پیسے اور اس کے بننے کی جو ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے وہ فکس ظاہر ہے، مٹیریل سائنس ہے نا، لوہے کے بنتے ہیں، بارود لگتا ہے اس میں، جہازوں پہ آتے ہیں، ہر چیز میں فزکس اپنا ٹائم لیتی ہے. تو یہ بات پتا کرنے کے بعد آئرن ڈوم دنیا کی ہر آدمی پہ چل سکتی ہے مگر حزب اللہ پہ نہیں چل سکتی. کیوں بولا؟ کیونکہ اس کو پتا ہے، اس کو علم ہے کہ چلتی کیسے، کتنے میزائل چلیں گے تو اس کے بعد ری لوڈ کرنا پڑے گا. ری لوڈ کرنے کے پیچھے جو بھائی صاحب اس کو سپلائی کرتے ہیں اس کی سپلائی کے اوپر پریشر کون سا ہے. اب پتہ چلا عمل صالح کیا ہے، ہر موقع کے اوپر کون سا عمل ضروری، ہر موقع پہ کس طریقے سے اپنے آپ کو عامل بنانا ہے. اسلام کی ڈیمانڈ کس موقع کے اوپر، کون سے گراف کے اوپر، کون سا فیکٹر اوپر جاتا ہے. یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں، نہ آپ کو حزب اللہ بھیج رہا ہوں نہ آپ نے فلسطین جانا ہے. ابھی میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ جو میں نے آپ کو کام دینے وہ آپ کو عجیب لگنے تھے، ورنہ اگر یہ میں مثال نہ دیتا آپ کو بہت عجیب لگ رہے تھے کہ یہ کیا بتانے آیا. ہمیں اس دور کے، اس وقت کے، اس موقع کے احکام ہمارے بزرگ جاری کر رہے ہیں جو نہ موقع ہمارے اوپر، نہ دور ہے، نہ وقت ہے. اس لیے اسلام آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا اور اسلام بیزار ہو رہتا ہے. گورے کو چونکہ یہ والی پریشر نہیں تھے، ان کی بھی اپنی گیتا اور ان کا بھی بائبل ہے نا، ان کی بھی اپنی ویسٹ میں، تو وہ صرف موقع کو دیکھ کے اپنا علم بنا کے چل رہے ہیں. ان کے پاس اصلی علم نہیں ہے، وہ بنا کے چل رہے ہیں. اور ہم بے موقع کے احکامات جاری کر رہے ہیں جس کا اس وقت اطلاق ہو بھی نہیں رہا آپ کے اوپر، نہ اسلام میں نہ آپ کے کلچر میں. اور جب رولنگ آتی ہے کہ اس وقت یہ کرنا چاہیے تو عام مسلمان لڑکی کی اور لڑکے کی فطرہ آواز دیتی ہے کہ اس کا فائدہ بتاؤ، یہ کیا کر رہے ہو. مگر کیا ہوتا ہے پھر، چونکہ سارے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہی کام ٹھیک ہے. اسلامی جمعیت طلبہ ہے نا، کتنی ریلیز کر چکے ہیں فلسطین کی؟ سر چار ہو گئی. 4 ریلیز ہو. کتنے بندے تھے؟ سراج الحق صاحب آئے تھے، سراج الحق صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے بھی ریلی کی. سوچیں ذرا، مدینہ میں نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے، صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، کچھ ہی عرصہ بھی گزرا ہے، بنو خزاعہ بنو بکر کی لڑائی ہو گئی. اصلی بات بتا رہا ہوں، خبر آئی بنو خزاعہ اور بنو بکر کی لڑائی ہو گئی. ہمارے حلیف قبیلے کے اوپر فلسطین اسرائیل کی لڑائی ہو گئی. سیناریو بتا رہا ہوں، کیا کیا تھا مدینہ میں، کیا ذکر اذکار، استغفار، تہجد کے اندر دعائیں،
بتائے نا پتہ کیا تھا نبی اسلام نے اور صحابہ نے؟ سوچیں، پتہ ہونا چاہیے. حجاب کیا 80% لڑکیوں نے، سیرہ نہیں پڑھی. سوچیں، مسلمانوں کے قبیلے کو ادھیڑ کے رکھ دیا کفار نے، اور مدینہ میں مسلمانوں کی اسٹیٹ نے کیا کیا؟ جشن منایا، عید منائی، اس بات پہ شکرانہ ادا کیا کہ کب سے ہم ویٹ کر رہے تھے، ہمیں پتہ تھا تم اپنی اوقات پہ آؤ گے. ریلی نکالی ابو بکر صدیق نے، پلیک کارڈ لے کے مدینے کی روڈ کے اوپر مسلمان لڑکے لڑکیاں آ گئے. بتائیں، یا مکہ کے دور میں کیا ہوگا؟ چلیں مدینہ کے دور میں تو احکام آ گئے. مولوی صاحب آپ مکہ کے دور میں بتا دیں، ابو جہل ابو لہب ظلم کر رہا ہے میرے نبی پہ، دار ارقم سے پروٹیسٹ نکلا تھا، اس لیے پاکستان بنایا تھا ہم نے. انڈیا کے مسلمانوں آپ پروٹیسٹ کرتے اچھے لگتے ہیں، کرنا نہیں چاہیے، غیرت کے خلاف ہے اسلامی، مگر چلیں کچھ تو کر رہے ہیں. پاکستان کے مسلمان پروٹیسٹ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. ہم پروٹیسٹ اور ریلیاں نکلنے کے لیے ہم نے ملک بنایا تھا. پروٹیسٹ اور ریلی ایک غیرت مند مسلمان کر نہیں سکتا. آپ لوگ گئے ہوں گے ریلی پہ، اس وقت کیسی فیلنگ آ رہی تھی بتائیں گا؟ پلیک کارڈ لے کے اونچے اونچے نعرے مارے، کیا فیلنگ آ رہی تھی؟ کون سی طاقت کو دہائیاں دے رہے تھے ہم؟ سمجھے ذرا غور سے. ابو سفیان جب بنو خزاع بنو بکر کی لڑائی ہوئی ہے نا، تو دے ایون نیو، کوئی خبر، کوئی قاصد، کوئی الچی نہیں آیا تھا کہیں پہ. دے نیو کہ ایک قبیلے نے ہمیں مروا دیا ہے. انہی کے قبیلے نے مسلمانوں کو مارا تھا. بھاگ آیا مدینہ، سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر ام حبیبہ کے پاس. ام حبیبہ نے کہا ابا کی حیثیت سے آئے ہیں یا محمد کے اس کانٹریکٹ کے خلاف سفارش لے کے آئے؟ انہوں نے کہا کانٹریکٹ کے لے آئے. ایسے چادر کھینچ لی قالین کہ میرے نبی کے خلاف سفارش لے کے آئے اپنے باپ کے ساتھ. عمر بن خطاب کے پاس گئے کہ ایسے کہ محمد سے بات کر دیا، کچھ نہ کرنا، محمد سے بات کر دو. اور مسلمانوں کی کوئی میجر میگنیٹیوڈ والی آرمی نہیں تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا ثبوت بھی ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس اتنے بندے نہیں تھے. نبی اسلام نے جب مکے کے قریب محاصرہ کرنا تھا تو رات کا ویٹ کروایا اور صحابہ سے کہا فاصلے پہ کھڑے ہو جانا اور آگ کا الاؤ لگاؤ فاصلے سے 10 20 گز کے فاصلے پہ الاؤ، کیونکہ جب یہ پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھیں گے جو کہ انہوں نے دیکھا تو ان کو یہ تعداد 10 گنا بڑی لگنی چاہیے. اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم تھوڑے ہیں تو حملہ کریں گے وہ. تو ابو سفیان نے عمر بن خطاب کے پاس آگے کہا ایسے کہ میں پیر پکڑتا ہوں یار، محمد سے سفارش کرتا ہوں. عمر بن خطاب نے پتا ہے کیا اس وقت یہ ہونا چاہیے، ہسٹری ہماری یہ کلاس 2 کے اندر یہ جملہ لکھا ہونا چاہیے کہ مسلمان سوچتا کیسے، مسلمان کس موقع کے اوپر اپنے آپ کو پلیس کیسے کرتا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ ابو سفیان اگر اب بھی میرے ساتھ کوئی مسلمان بھی نہ آیا اور مدینے کی چونٹیاں بھی مجھے خالی ملی آگی تو میں چونٹیاں لے کے آ جاؤں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اب میں تو بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کب یہ واقعہ ہو. میں اور مدینے کی چونٹیاں تیرے پہ حملہ کریں گے. تب ابو سفیان نے کہا اب ہم گیم ہار چکے. یہ ایگزیکٹ واقعہ سیدنا حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے جو عمر بن خطاب نے ابو سفیان سے کہا. سیدنا حسین نے پورے عرب سے کہہ دیا کہ کیا ہو گئے تم لوگوں کو، یہ ڈر گئے ہو تم، تمہارے اندر ڈر کہاں سے آ گیا، تم اپنی جانیں بچانے لگے ہو. تو ٹھیک ہے میں اکیلا ہی جا رہا ہوں، مگر تم اسلام کے
اس کینوس سے تو ہٹ گئے ہو, تم انسان کے کینوس سے تو نہیں ہٹے ہو. پڑھے ذرا جملہ, یہ ہے ہماری ہسٹری میں لکھنا چاہیے, یہ بچوں کی ٹریننگ ہونا چاہیے کہ میں آج تمہیں اسلام نہیں, وہ تو تم فارغ ہو چکے ہو اسلام سے, کیونکہ مسلمان ڈرپوک نہیں ہو سکتا. تمہیں میں عربی غیرت کا بھی یاد کراتا ہوں, جس پہ تم نے بیٹھ کے حلف الفضول کی تھی, آپس میں پیار کیا تھا کہ ظلم نہیں ہونے دیں گے دنیا میں. میں تمہیں لا الہ الا اللہ نہیں یاد کرا رہا, میں تمہیں حلف الفضول یاد کرا رہا ہوں. اس وقت تم جاہلیہ کی گہرائی میں تھے, مگر انسانی غیرت پھر بھی تھی تمہارے اندر. آج تم نے وہ بھی ختم کر دی. اور میں نے خود پاکستان کے لٹریچر میں پڑھا کہ سیدنا حسین نعوذ باللہ پروٹیسٹ کرنے گئے تھے یزید کے خلاف. 1-2 نمبر اپنے آپ کو 1 نمبر ثابت کرنے کے لیے 2 نمبری کو 1 نمبری کی کتاب میں لکھ دیتا اور بچوں کو پڑھا دیتا. ہم نے وہی کتابیں پڑھی. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, ڈر اتر, جس بندے کے اندر ڈر ہے اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ کا منکر ہو گیا. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ آپ کے اندر سے ڈر نکالتا ہے کہ بھائی کیا ہوگا سب سے زیادہ, حسین اللہ کے نبی کا بچہ مر گیا, میری کوئی زندگی کی اوقات ہے, صحیح کام کرتے ہیں مرنا ہے, سب نے ایک ہی جگہ کھڑے ہونا ہے. اسی طرح پنڈالوں میں وہاں پہ کھڑے کی جائے گی. سب سے پہلے اس بات کو ریئلائز کریں, آپ کا ڈر ہے. دوسرا, ڈر ختم کیسے ہوتا ہے؟ یہ جیسے عبداللہ نے کہا آئرن ڈوم کی پڑھائی کریں گے تو پتہ چلے گا, اس کی تو اتنی کوئی خاص اوقات نہیں تھی, اتنا بڑا جن نہیں تھا جتنا ابو نے کہا تھا بیٹا ان کے پاس آئرن ڈوم ہے. اسرائیل نے اتنی اسٹرانگ آئرن ڈوم نہیں بنائی تھی اتنا پاکستانی ڈیڈی نے اپنے بیٹے کو آئرن ڈوم اسٹرانگ کر دی. سوچیں ذرا, ہمارے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے اور دنیا پوری کا کوئی فکر فاقہ ہی کوئی, لفٹ ہی کوئی نہیں. ان کے پاس ایک آئرن ڈوم ہے اور ہم نے سب کچھ تابع کر دی, ان کے پاس آئرن ڈوم آ گئے. یہ ہم ہر کانسیپٹ کے ساتھ کر رہے ہیں اپنی لائف میں, ہر چیز کے ساتھ. کیوں؟ ہم نے خود نہیں نکلنا, اس کا علم حاصل کرنا کہ یہ ہے کیا, خود انفارمیشن نہیں لینی, کوئی ڈیٹا نہیں لینا. دس از دا پرابلم. یہ میرے اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہے. اسٹوڈنٹ نے کتاب چھوڑ دی, کمپیوٹر چھوڑ دیا اور مریم نواز شریف کی باتیں ڈھونڈنی کر دی, عمران خان کی لیک ویڈیو ڈھونڈنی شروع کر دی. آپ کی عمر میں آپ کو مریم نواز کا لڑکی, آپ کو مریم نواز کا پتہ ہونا گناہ کبیرہ ہے, اور آپ کو نواز شریف کا پتہ ہونا گناہ کبیرہ. آپ کو پتہ ہی کیوں؟ آپ کا کام ہی نہیں تھا. یہ آپ کا کام تھا کس طریقے سے میں نے دنیا کو اسٹڈی کرنا ہے کہ اس وقت اصل میں معاملات کیسے چل, میری پلیسمنٹ کیا ہے. میری عمر میں, آپ کی عمر میں آف کورس سویڈن کے بچے پولیٹیکل پالیسی لکھ رہے ہیں پاکستان کی. میں خود پڑھ کے آیا ہوں, اس لیے بتا رہا ہوں. آپ کی عمر کے بچے, اور آپ ڈیزائنر ڈریس ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ اگلی سن گلاسز ڈھونڈ رہے ہیں. شادی کب ہوگی سب سے بڑا مسئلہ آپ کی عمر میں. یہ کسی نے دیا نا, آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ کیا تھا کہ امی اور ابو کو بتائیں پہلے میں اپنا ایکس رے تو کر لوں. دوائی بھی نہیں آپ کے پاس, مگر بیماری کی شناخت تو میرا کام ہے نا. دوائی جس کے پاس بھی لے لوں گا جا کے. آپ کی امیوں اور میری امیوں کے پاس یہ موبائل نہیں تھے, یہ یوٹیوب انٹرنیٹ نہیں تھی. ایسے نکلتی ہے ایکوریٹ انفارمیشن. وہ تو خیر آپ ہمارے سے زیادہ کون جانتا ہے, ہم تو لوگوں کے پرسنل معاملات جان لیتے ہوتے ہیں. آئرن ڈوم کوئی پرسنل معاملہ تو ہے نہیں.